ایک کیس جس سے عمران خان کب تک بچیں گے؟ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی عدم حاضریوں کی تفصیل۔ مسلسل 6 مرتبہ عدالت کے بلانے پر بھی نہیں آئے۔ 13 مارچ کو اسلام آباد اور لاہور پولیس نے زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کی تو عمران خان اور تحریک انصاف نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کے پاس 18 مارچ کی مہلت ہے اور یہ کہ پولیس غیر قانونی طور پر عمران خان کو اغوا کرنے آ گئی ہے۔ عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں یہی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 18 مارچ تک کی ضمانت ہے، لیکن عمران خان صاف جھوٹ بول رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان 3 ماہ سے اس پیشی کو ٹال رہے ہیں اور اس حد تک چلے گئے کہ پولیس پر حملہ کروا دیا۔ سچ یہ ہے کہ سماعت پر عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہوگی اور اسی وجہ سے وہ مسلسل 6 مرتبہ بلائے جانے پر بھی عدالت نہیں گئے اور ضمانتوں میں توسیع کرواتے رہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ عمران خان گزشتہ سال 3 نومبر کو مبینہ طور پر ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد لاہور میں مقیم رہے اور اس دوران تمام مقدمات میں عدالتوں میں حاضری سے استثناء حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد بھی عمران خان بار بار طلبی کے احکامات کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے بعد انہیں 15 دسمبر 2022 کو ایک بار پھر نوٹس بھیجا گیا کہ ان کے خلاف 9 جنوری 2023 کو مبینہ طور پر کرپٹ پریکٹسز کرنے کے الزام میں ضابطہ فوجداری کے تحت کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ تاہم عمران خان خرابی صحت کی بنیاد پر اس مقدمے میں مسلسل غیر حاضر رہے اور ان کے وکلاء کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی جاتی رہیں۔ عمران خان کے وکلاء کی استدعا پر عدالت نے عمران خان کو 9 جنوری کو طبی بنیادوں پر استثناء دیا اور کہا گیا کہ وہ اگلی پیشی یعنی 31 جنوری کو عدالت میں حاضری یقینی بنائے۔ تاہم 31 جنوری کو بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توثیق کی گئی اور عدالت نے حکم دیا کہ وہ 7 فروری کو عدالت میں پیش ہوں تاکہ ان پر فرد جرم عائد کی جا سکے۔ عمران خان کو ایک بار پھر طبی بنیادوں پر عدالت نے حاضری سے استثناء دی اور یوں 7 فروری کو بھی ان کی عدم حاضری کے باعث ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ فرد جرم کے لیے عمران خان کو 20 فروری کو عدالت نے طلب کیا، تاہم وہ ایک بار پھر عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے بعد 28 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی، مگر ایک بار پھر پیش نہ ہونے پر بالآخر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ واضح رہے کہ عمران خان 28 فروری کو اسلام آباد میں ہائی کورٹ سمیت 2 دیگر عدالتوں میں پیش ہوئے تھے، تاہم وہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہیں 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالتی احکامات پر 5 مارچ کو پولیس ان کی وارنٹ گرفتاری لے کر ان کی لاہور زمان پارک میں رہائش گاہ پہنچی، تاہم انہیں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز نے پولیس کو بتایا کہ عمران خان رہائش گاہ پر موجود ہی نہیں ہیں، جس کے بعد پولیس گرفتاری کا آپریشن معطل کر کے واپس اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ 6 مارچ کو عمران خان کے وکلاء نے سیشن کورٹ اسلام آباد سے رجوع کیا اور درخواست کی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں، تاہم ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ 7 مارچ کو عمران خان کے وکلاء نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں عارضی ریلیف دیتے ہوئے یہ وارنٹ 13 مارچ تک معطل کیے اور انہیں 13 مارچ کو عدالت میں حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا، لیکن عمران خان 13 مارچ کو بھی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے اور یوں ایک بار پھر ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور پولیس کو حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے 18 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پولیس عدالت کا حکم نامہ لے کر 14 مارچ کو زمان پارک لاہور پہنچی اور پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان کے ساتھ تصادم ہوا۔